نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الباب لأولی الالباب کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں اس حدیث پر بات چل رہی تھی جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم دنیا کے کاموں کو زیادہ جانتے ہو. اس پر واقعہ بھی عرض کیا کہ کس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جب آپ نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو دیکھا کہ مدینہ میں کھجور کی فصل آنے سے پہلے اس کو تعبیر کیا جاتا تھا، یعنی اس کو نر لگایا جاتا تھا. آپ نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی بدشگونی ہے، کوئی ایسی رسم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کرو. صحابہ نے اس کام کو چھوڑ دیا. لیکن جب فصل آئی تو فصل بہت کم آئی اور بہت چھوٹی آئی. اس وقت آپ نے یہ بات فرمائی کہ بھئی آئندہ تم یہ کام کر لیا کرو، یعنی اس کو جو نر لگانا ہے کھجور کو وہ لگایا کرو. اور پھر میں انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم دنیا کے کاموں کو زیادہ جانتے ہو. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ دنیا کے کاموں کو زیادہ جانتے ہو، یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح سے جو چاہے تم کرو، ہر کام کی تمہیں اجازت ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ مطلب ہوتا کہ تم کاموں میں خود مختار ہو، اگر یہ مطلب ہوتا تو آپ پہلے ہی سے منع کیوں فرماتے؟ آپ نے ممانعت اس لیے کی ٹوٹکا اور شگون کا آپ کو شبہ ہوا تھا، کہیں کوئی ٹوٹکا نہ ہو، کوئی بدشگونی نہ ہو اس میں. جب یہ احتمال رفع ہو گیا اور معلوم ہوا کہ تعبیر میں یہ خاصیت فطری ہے، اس وقت آپ نے اجازت دے دی. باقی اس ارشاد کی حکمت کیا ہے؟ سو میرے دل میں یہ بات القاء ہوئی ہے کہ اس خاصیت کے معلوم نہ ہونے سے شاید کسی کو نبوت میں شبہ ہو جاتا کہ آپ کو اتنی بھی خبر نہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ یہ نہ جاننا کوئی نقص نہیں ہے، کیونکہ ہم دین کے واسطے آئے ہیں. دنیا کے کاموں کا طریقہ جاننا نبوت کے لیے ضروری نہیں، اور ان کا نہ جاننا نبوت میں نقص نہیں. آج کل تو پیری کے واسطے بھی لوگ علم محیط کو لازم سمجھتے ہیں کہ پیر کو بھی ہر چیز کا علم ہونا چاہیے، اور بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے علم محیط کے قائل ہو گئے. اب وہ لوگ دیکھیں کہ یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے. اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ نبوت کے لیے علم محیط ضروری نہیں، البتہ جو علوم لوازم نبوت سے ہے، یعنی علوم ضروریہ دینیہ، ان کا حصول لازم ہے. غرض یہ ثابت ہو گیا کہ مباحات میں بھی شریعت کو تصرف کا اختیار ہے. چنانچہ اسی بنا پر ارشاد ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں دروازے سے آیا کرو. ظاہر ہے کہ یہ امر عبادات کے متعلق نہیں بلکہ عادات کے متعلق ہے، کہ وہ حج کے زمانے میں جب احرام بندہ ہوتا تھا تو سمجھتے تھے کہ گھر میں داخل ہونا گناہ ہے، تو گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، یا دیوار کے اوپر سے پیچھے سے آتے تھے، یا دیوار میں نقب لگا کر گھر میں آتے تھے. اللہ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں دروازے سے آیا کرو. ظاہر ہے کہ یہ امر عبادات کے متعلق نہیں بلکہ عادات کے متعلق ہے، اور شریعت نے عادات کے اندر بھی تصرف کیا ہے. اور اس میں یہ تصرف کیا کہ بدون حکم شرعی کے کسی عادت کو ناجائز
اور کسی کو باعث ثواب نہ سمجھو اپنی مرضی سے، جب تک کہ شریعت نہ کہے یہ کام ناجائز ہے، یہ کام ثواب کا ہے، اپنی مرضی سے یہ کام نہ کرو۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انتظام بھی مطلوب شرعی ہے۔ انتظام بھی یعنی بہت سے کام ایسے ہیں کہ جس کا تعلق عقائد اور عبادات سے تو نہیں ہے لیکن انتظام سے ہے، تو آدمی کے اندر انتظامی شان بھی ہونی چاہیے، اور یہ انتظامی شان کا ہونا، کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے بہتر ہوگا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ جیسے سیاست بھی دین کا حصہ ہے تو انتظام بھی دین کا حصہ ہے۔ تو انتظام اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ انتظام بھی مطلوب شرعی ہے۔ ہر کام، خواہ دینی کام ہو یا دنیاوی، اس کے اندر جتنا اچھا انتظام ہوگا وہ کام اچھے طریقے سے ہوگا۔ چنانچہ گھر میں پیچھے سے آنا خلاف انتظام ہے، اس سے منع کیا گیا، اور دروازے سے آنے کا امر فرمایا گیا، اس میں رعایت انتظام کی تاکید ہے، مگر ایک تعویل پر تو قاعدہ کلیہ کے طور پر یہ تعلیم کی گئی، اور وہ تعویل یہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کہ گھروں میں دروازوں سے آیا کرو۔ تو اس میں بیوت عام ہو مقاصد کو، اور ابواب عام ہو ان طرق کو جو ہر کام کے لیے مقرر ہے۔ یعنی اب اس بات کو حضرت نے اور اس کے دائرے کو بڑھا دیا کہ بیوت سے جو مراد ہے نا وہ مقاصد ہو کہ کیا مقصد ہے، اور اس کا جو ابواب ہے کہ دروازوں سے داخل ہوا کرو، تو فرمایا کہ یہ اس کے طریقے ہیں کہ دروازے سے آنا۔ مطلب یہ ہوا کہ سب کاموں کو ان کے طریقوں سے کیا کرو، اس میں گھر میں دروازوں سے آنا بھی داخل ہے، اور ایک تعویل پر بطور قیاس کے اس پر دلالت ہوگی کہ جس طرح بیت میں باب سے داخل ہونا ایک انتظام ہے، بیت میں باب سے داخل ہونا ایک انتظام ہے، اسی طرح ہر مقصود میں اس کے طریق سے داخل ہونا ایک انتظام ہے۔ ایک بزرگ نے اس مضمون کو وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ کہ کڑیوں کے جوڑنے اندازے کا لحاظ رکھا کرو، اس سے اخذ کیا کہ حق تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ تم زرہ بنایا کرو۔ اب زرہ جو فولادی لباس ہوتا ہے جنگ کے لیے، کہا کہ تم زرہ بنایا کرو، مگر اس کے ساتھ یہ بھی تعلیم فرمائی وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ یعنی کڑیوں کے جوڑنے میں اندازے کا لحاظ رکھو کہ سب متناسب اور متناسق ہوں، اس کی لمبائی، اس کا فاصلہ، یہ نہیں کو کہیں رکھ دی، کو کہیں رکھ دی، کو کہیں رکھ نہیں، یہ وقدر فی السرد کہ سب متناسب بھی ہوں اور متناسق بھی ہوں، یہ نہ ہو ایک کڑی بڑی اور ایک چھوٹی ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انتظام مطلوب ہے ہر امر میں، حتیٰ کہ دنیا کے کاموں میں بھی، مگر اتنا فرق ہے کہ دنیا کے کاموں میں انتظام مطلوب بالذات نہیں ہے، کہیں آپ دنیا ہی کو قبلہ و کعبہ بنا لیں، بلکہ مقصود بالذات دین کے کاموں میں انتظام ہے۔ لیکن جب تک ہر کام میں انتظام کی عادت نہیں ہوتی اس وقت تک دین کے کاموں میں بھی انتظام نہیں ہوتا، اس وقت تک یعنی اس کی زندگی کے اندر نظم و ضبط نہیں آتا۔ اس لیے انتظام کی انسان کو عادت ہونی چاہیے کہ اپنی کیا چیز کہاں رکھنی ہے، کہاں سے اٹھانی ہے، کپڑا کہاں رکھنا ہے، جوتا کہاں رکھنا ہے، اس کی ترتیب کیسے رکھنی ہے، یہ نہیں کہ کوئی چیز کیسے کوئی چیز کیسے، جب سو کر اٹھنا ہے تو کیا کرنا ہے، اپنے بستر کو سیدھا کرنا ہے، اس کی چادر کو لپیٹ کے رکھنا ہے، لحاف کو لپیٹ کر رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں انتظام ہے۔ تو جب ہر چیز کے اندر انتظام ہوگا، کھانا کیسے ہے، اس کے لیے طریقہ کیا ہے، بیٹھنا کیسے، ہاتھ کیسے دھونے ہیں، یہ ساری چیزیں انتظام ہیں۔ تو جتنا انتظام زندگی کے اندر بہتر ہوگا اتنا عبادات کے اندر بھی بہتری آتی چلی جائے گی۔ دو بات حضرت فرما رہے کہ جب تک ہر کام میں انتظام کی عادت نہیں ہوتی اس وقت تک دین کے کاموں میں بھی انتظام نہیں ہوتا۔ اس لیے دنیا کے کاموں میں اس واسطے سے انتظام مطلوب ہو گیا۔ بعض لوگ تو فطرتاً منتظم ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بعض کے اندر پیدائشی طور پر، فطری طور پر انتظام کی صلاحیتیں رکھتا ہے،
اور جن کے اندر فطری صلاحیتیں نہیں ہیں وہ کوشش کر کے حاصل کر لیتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو بعض لوگ تو فطرتاً منتظم ہوتے ہیں، وہ دنیا اور دین دونوں کا کام انتظام اور اصول کے ساتھ کرتے ہیں، اور بعض لوگ فطرتاً غیر منتظم ہوتے ہیں، ان کو بتکلف انتظام کا عادی بننا چاہیے۔ ہر کام کے لیے وقت مقرر کر لینا چاہیے، کون سا کام کس وقت پہ کرنا ہے، اور وقت پر ایک کام سے فارغ ہو کر دوسرا کام کرنا چاہیے۔ جب آدمی اعتدال سے ہر کام کرتا ہے تو شدہ انتظام پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کا دین بھی منتظم ہو جاتا ہے۔ پس دنیا کے کاموں میں اس کی ضرورت ہے کہ جس کی طبیعت میں انتظام نہیں ہوتا وہ دین کے کام میں بھی بے ڈنگا ہوتا ہے۔ حضرات صوفیہ کو اس کا بڑا اہتمام ہے۔ حضرت سلطان نظام الدین کے یہاں دو شخص بیعت کے واسطے آئے، آپس میں کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کا حوض اس مسجد کے حوض سے بہت بڑا ہے۔ یعنی سلطان جی کے یہاں جو مسجد میں حوض تھا اس کو دیکھ کر کہا کہ ہمارے علاقے میں ہماری مسجد جو ہے اس کا حوض اس سے بہت بڑا ہے۔ سلطان جی نے سن لیا، پوچھا کہ بھائی کتنا بڑا ہے، اس حوض سے وہ کتنا بڑا ہے؟ کہنے لگے یہ تو معلوم نہیں۔ سلطان جی نے فرمایا کہ جاؤ ناپ کر آؤ۔ اب بیچارے مرتے کھپتے گئے اور جا کر اسے ناپا تو ایک بالش سے بڑا نکلا، تو بڑے خوش ہوئے کہ ہماری بات سچی رہی کہ بڑا ہے۔ مہینے بھر کے بعد حاضر خدمت ہوئے تو سلطان جی نے پوچھا کہ حوض کو ناپ آئے؟ کہا جی حضور۔ فرمایا کہ کتنا بڑا ہے؟ بتلایا کہ ایک بالشت بڑا ہے۔ سلطان جی نے فرمایا کہ تم تو یوں کہتے تھے کہ ہمارا حوض بہت بڑا ہے، ایک بالشت بڑے کو بہت بڑا نہیں کہہ سکتے، تم میں تحقیق اور انتظام کا مادہ نہیں، تم میں تحقیق اور انتظام کا مادہ نہیں، جاؤ تمہاری ہم سے موافقت نہ ہوگی، ہم بیعت نہیں کرتے، انکار کر دی۔ اسی طرح ایک بزرگ کا معمول تھا کہ جب کوئی طالب ان کے یہاں آتا تو روٹی اور سالن معمولی خوراک سے مگر باہمی تناسب کی رعایت سے اس کے آگے بھیجتے، کھانا بچنے کے بعد پھر دیکھتے، سو اگر وہ مناسب انداز سے روٹی سالن چھوڑتا تب تو بیعت کر لیتے، اور اگر سالن ختم کر دیا تو روٹی چھوڑ دی، یا روٹی ختم کر گیا تو سالن چھوڑ دیا، یا دونوں چیزیں چھوڑ دی مگر مناسب انداز سے نہیں، بلکہ روٹیاں دو ہیں تو سالن ایک ہی روٹی کا ہے، یا برعکس، تو اسے بیعت نہ فرماتے، اس کی طبیعت میں انتظام نہیں ہے۔ اور کہہ دیتے کہ تمہارے اندر سلیقہ اور انتظام نہیں، ہمارا تمہارا نباہ نہ ہوگا۔ اگر آج کل کوئی شیخ ایسا برتاؤ کرے تو اس کو بد مزاج کہتے ہیں، بھلا ان ناقدروں سے کیا توقع کی جائے۔ ایک بزرگ سے ایک شخص نے اسم اعظم کی درخواست کی تھی کہ مجھے اسم اعظم بتا دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے اندر چھچورا پن ہے، تم سے ضبط نہ ہوگا، تم ظاہر کر دو گے، یعنی میں تمہیں بتاؤں گا تم کسی اور کو بتا دو گے، تم سے ضبط نہیں ہوگا، اس لیے تم اس کے قابل نہیں۔ وہ کہنے لگا حضور اب سے میں ضبط سے کام لیا کروں گا اور چھچورا پن چھوڑ دوں گا۔ خاموش ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے ایک پیالہ سرپوش سے ڈھک کر دیا کہ فلاں بزرگ کو دے آؤ مگر راستے میں کھول کر مت دیکھنا۔ ایک پیالہ ڈھک کر دیا کہ جاؤ فلاں بزرگ کو دے آؤ لیکن راستے میں کھول کر مت دیکھنا۔ وہ لے کر چلا، تھوڑی دیر تو اپنے نفس کو دبایا، نفس کہتا ہے نا اندر سے دیکھ کیا ہے اس کے اندر، دیکھ کیا ہے اس کے اندر، تو تھوڑی دیر تو اپنے نفس کو دبایا، بہت ضبط کیا، مگر پھر یہ خیال غالب ہوا کہ ایک نظر سے دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، معلوم تو کرنا چاہیے کہ اس میں ہے کیا۔ آخر نہ رہا گیا اور سر پوش کھول کر دیکھا، پیالے میں ایک چوہا تھا، پھدک کر نکلا اور بھاگ گیا۔ اب یہ بڑا پریشان، اب کیا جواب دوں گا، مگر ساتھ ہی یہ حیرت کہ یہ معاملہ کیا ہے، کیا شیخ نے میرے ساتھ ہنسی کی ہے
یا ان بزرگ کے ساتھ مذاق کیا ہے؟ آخر کار خالی پیالہ لے کر بزرگ صاحب کے پاس پہنچے کہ مجھے فلاں صاحب نے یہ پیالہ دے کر بھیجا تھا، اور سارا واقعہ بیان کیا کہ مجھے حضرت نے منع کر دیا تھا کہ پیالے کو مت کھولنا، میں نے اسے راستے میں کھول کر دیکھ لیا، مجھ سے نہ رہا گیا، تو اس میں سے ایک چوہا نکل کر بھاگ گیا۔ اب میں شرمندہ ہوں اور متحیر بھی ہوں، حیرت کے اندر بھی ہوں۔ ان بزرگ نے پوچھا کیا تم نے اپنے شیخ سے کوئی درخواست کی تھی؟ کہا ہاں، میں نے اس میں اعظم کی درخواست کی، مگر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے اندر چھچورا پن ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ اب ضبط سے کام لیا کروں گا۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ یہ واقعہ تمہارے اس دعوے کا جواب ہے کہ تمہارے اندر اب بھی چھچورا پن ہے، کہ تم سے ایک چوہے کی نگہبانی تو ہو نہ سکی، ایک چوہے کی نگہبانی تو ہو نہ سکی، تم اس میں اعظم کی نگہداشت اور اس کے حقوق کی رعایت کیسے کرو گے؟ وہ بیچارہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ صاحبو، یہ حضرات اہل اللہ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں اور نازک مزاج بھی بہت ہوتے ہیں۔ لوگوں نے بعض سلاطین کو نازک مزاج سمجھ رکھا ہے، مگر وہ اہل اللہ کے سامنے کیا چیز ہے۔ ہم نے بزرگوں کا مشاہدہ کیا ہے، تم نے مشاہدہ نہ کیا ہو تو تکذیب کر سکتے ہو۔ اہل اللہ میں ذکر کی وجہ سے بہت لطافت آ جاتی ہے، اس لیے ان کا مزاج بہت لطیف و نازک ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے لطافت آ جاتی ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ صبح کو سو کر اٹھے تو آنکھوں میں سرخی تھی۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ رات سردی لگی اس لیے نیند نہ آئی۔ ایک مریدنی تھی ضعیفہ بوڑھی، حاضر تھی۔ حاضرین نے کہا کہ حاضرین سے کہا کوئی صاحب فکر نہ کرے، اس کا اہتمام میں کروں گی۔ چنانچہ اٹھ کر گئی اور دن بھر میں ایک دولائی تیار کر کے رات کو لائی، یعنی روئی کی دولائی کہتے تھے، جیسے لحاف ہوتا ہے اس کے اندر پتلی سی ہوتی تھی، پتلی سی روئی کی تہ، تو دولائی تیار کر کے لائی۔ آپ اس وقت لیٹ گئے تھے، فرمایا کہ میرے اوپر ڈال دو، وہ ڈال کر چلی گئی۔ صبح کو پھر آنکھیں سرخ تھی، لوگوں نے وجہ دریافت کی، فرمایا رات سردی تو نہیں لگی مگر نیند پھر بھی نہیں آئی۔ وجہ پوچھی، فرمایا کیونکہ دولائی میں نگندے ٹیڑے پڑے ہوئے تھے۔ نگندے کہتے ہیں جو سلائی ہوتی ہے اس کی، یعنی اتنی طبیعت کے اندر لطافت کی کہ وہ ٹیڑے اگر تھے سلائی تو اس نگندے ٹیڑے ہونے کی وجہ سے بھی نیند نہیں آئی، اتنی طبیعت میں لطافت تھی۔ تو فرمایا کہ دولائی میں نگندے ٹیڑے پڑے ہوئے تھے، اس سے طبیعت کو بار بار الجھن ہوتی تھی۔ بھلا ایسا ادراک کہیں سلاطین کو بھی ہوا ہے کہ رات کے اندھیرے میں کوئی بجلی کا زمانہ تو تھا نہیں، اندھیرے میں وہ ڈال کر چلی گئی، کہ دولائی اوڑھ کر اندھیرے میں نگندوں کا ٹیڑھا ہونا معلوم ہو جائے۔ ہمارے استاد علیہ الرحمہ مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نانوتا سے کہیں جانے والے تھے، مولانا کی سواری کے لیے چھکڑا لایا گیا، تو یہ سادگی تھی، یہ حضرات لطیف المزاج ہونے کے ساتھ سادہ بھی ہوتے ہیں، تصنع اور تکلیف کا نام لطافت نہیں، یہ حضرات سادے تو غریبوں سے زیادہ ہوتے ہیں اور لطیف المزاج بادشاہوں سے زیادہ، سادے غریبوں سے زیادہ اور لطیف المزاج بادشاہوں سے زیادہ۔ چنانچہ یہ تو سادگی تھی کہ سواری کے لیے چھکڑا آیا، اس کے بعد مولانا کا جو اسباب آیا تو رضائی اس طرح طے کی ہوئی تھی کہ ابرا اوپر اور استر اندر کسی نے یہ سمجھ کر کہ غلطی سے اس طرح طے ہو گئی ہوگی تو استر اوپر کر دیا اور ابرا اندر کر دیا، کیونکہ عموماً ابرا کی حفاظت زیادہ کی جاتی ہے کہ کہیں میلا نہ ہو، اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے، تو طے جب کرتے ہیں تو اس کو اندر بند کرتے ہیں، استر باہر کی طرف آ جاتا ہے۔ مولانا نے جو آ کر دیکھا، فرمایا کہ کون عقل مند ہے جس نے استر اوپر کر دیا؟
ان متصرف صاحب نے عرض کیا حضرت طریقہ اس کا یہی ہے تاکہ ابرا گرد آلود نہ ہو جائے، اوپر کا حصہ گرد آلود نہ ہو جائے، طریقہ یہی کہ استر کو تہ میں اوپر کر دو۔ فرمایا خوب سمجھے، جب سارا گرد و غبار استر پر پڑے گا، اب یہ اصل بات ہے، جب سارا گرد و غبار استر پر پڑے گا تو رات کو اوڑھتے وقت وہ ہمارے دماغ میں نہ پہنچے گا، کیونکہ استر کی طرف سے اڑی جاتی ہے، ابرا تو اوپر رہتا ہے، تو جب استر پر گرد و غبار پڑے گا وہ سب چہرے کو لگے گا، اندر جائے گا تو ہمارے دماغ تک نہ پہنچے گا۔ ابرا کو اوپر کر دو، اس پر اگر گرد پڑے گی تو بہت سے بہت دیکھنے میں برا معلوم ہوگا، مگر ہمارا دماغ تو گرد سے محفوظ رہے گا۔ تم نے ہمارے دماغ سے زیادہ ابرے کی حفاظت کی، اس کے اوپر کی حفاظت کی۔ اس وقت معلوم ہوا حقیقت میں حکماء یہ لوگ ہیں اور لطافت ان کے اندر ہے، رؤوسا اور نوابوں کو تو محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ اہل اللہ سے زیادہ سلیقہ دنیا والوں کو بھی نہیں ہوتا۔ وہ ان حضرات کو تجربہ نہ ہو، تجربہ اور چیز ہے، سلیقہ اور چیز ہے۔ میں نے یہ اس واسطے کہہ دیا کہ کہیں آپ چارپائی بننے کے لیے ان کو نہ دے دیں کہ ہم نے سنا تھا کہ اہل اللہ کو دنیا والوں سے زیادہ سلیقہ ہر کام کا ہوتا ہے، بس آپ چارپائی خوب بنیں گے۔ تو صاحبو، اہل اللہ کو سلیقہ تو ہوتا ہے مگر تجربہ نہیں ہوتا، اور بعض کاموں کے لیے سلیقہ کافی نہیں ہوتا بلکہ تجربے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين۔